اکرام قرآن مجید میں اپنے مومن بندوں کی مدد کرنے کو اپنے اوپر لازم قرار دے رہے ہیں۔ فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ذوالجلال والاکرام کے ذمے یہ بات حق ہے، فرض ہے، لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں موجودہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ فلسطین کے اندر مسلمان ظلم و تشدد کا شکار ہیں، تو کبھی کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، کبھی غزہ کے اندر مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ ان کے کئی نوجوان اب تک جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس برداشت کرتے کرتے بالآخر اللہ احکم الحاکمین کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کتنی مائیں بہنیں اور کتنی ہی زیادہ عورتیں بیوہ ہو گئیں، شہید کر دی گئیں اور اللہ احکم الحاکمین کے ہاں چلی گئیں۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اسی طرح مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی، دشمنان اسلام خصوصاً یہودی اور عیسائی جو ازل سے دین اسلام کے دشمن ہیں، وقتاً فوقتاً کبھی کبھار آئے دن کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اور یہ حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ آخر کون سے ایسے اسباب، کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد آنے میں اتنی تاخیر کا شکار ہے؟ یقیناً یہ ہماریاں بداعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ کہیں وہ خرافات، وہ بداعمالیاں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی کہ جن کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد اور اللہ کی نصرت سے ہم محروم ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ مدد صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کرتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے مومن بندوں کی مدد کرنے کو اپنی ذات مبارکہ پہ فرض قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ خالق کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، کمال حکمت والی ذات ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اللہ ہی تمہارا دوست ہے، اللہ ہی نے تمہاری مدد کرنی ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ بہترین مدد کرنے والے ہیں۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین کا قرآن اعلان کرتا ہے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائیں تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، دین اسلام ہی غالب آ کر رہے گا۔ اس دین اسلام پر کوئی اور دین غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ولی کون ہوتے ہیں، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں اللہ کے ولیوں کی علامات، ان کی نشانیاں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ والے، اللہ کے دوست، اولیاء اللہ، یہ متقین، پرہیزگار، اللہ ذوالجلال والاکرام کا ڈر خوف رکھنے والے، لوگوں کے سامنے ہوں تب بھی اللہ سے ڈرنے والے، جب لوگوں کی نظروں سے دور ہوتے ہیں تب بھی اللہ سے
اللہ ذوالجلال والاکرام کے دوست ہوتے ہیں۔ اور اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ اللہ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں، یعنی اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم، کہ مومن لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی ذات مبارکہ پہ ایمان لانے والے، رسول کائنات پہ ایمان لانے والے، آپ کی رسالت اور نبوت کو ماننے والے، نہ صرف ماننے والے بلکہ اس کے مطابق عمل کرنے والے، اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں ان مومنوں کے اللہ دوست ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور یاد رکھنا کائنات کے لوگوں، کافروں کا اللہ دوست نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، صحیح البخاری کے اندر اللہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں یاد رکھو یہ بات، جس کسی نے بھی میرے دوست کو، میرے ولی کو، اللہ والوں کو تنگ کیا، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، ان کو کسی قسم کی اذیت پہنچائی، ان کو تکلیف دی، یاد رکھنا کائنات کے لوگوں فقد آذنته بالحرب، میرا اس انسان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یعنی اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کے دوست ہیں، اور پھر اللہ اپنے دوستوں کی کیسے حفاظت فرماتے ہیں، فرمایا جو میرے دوستوں کو تنگ کرے، انہیں اذیتیں پہنچائے، انہیں تکلیفیں دے، یاد رکھنا میں اللہ ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں اب یہ تمام باتیں ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے، تو پھر ان کے باوجود اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے اندر چند ایسی بدعمالیاں موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہے۔ ان بدعمالیوں میں سے سب سے پہلی وجہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے اوپر عدم ایمان ہے، یعنی ہم لوگ صرف زبان سے ایمان لانے والے ہیں، ہمارے کام مومنوں والے نہیں، ہمارے اعمال مومنوں والے نہیں، اسی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد ہم سے دور ہے۔ اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی لوگ غالب آنے والے ہو اگر ایک کام کر لو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو پتہ چلا ہم صرف زبانی طور پہ ایمان لانے والے ہیں، ہمارے اعمال مومنوں والے نہیں، ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات مبارکہ پہ آج سے ہی صحیح معنوں پہ ایمان لے آئے اور ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں تو یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ فرمایا جو لوگ نیک اعمال نہیں کرتے اللہ ان کی مدد نہیں فرماتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ ذوالجلال والاکرام کا وعدہ ہے ان مومنوں کے ساتھ جو نیک اعمال کرنے والے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو منانے والے، اللہ خالق کائنات کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق عمل کرنے والے، نبی علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ تمہیں لوگوں کو اس زمین پر نائب بنائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو اس کائنات کا امیر بناتے ہیں، اور اللہ
اللہ ذوالجلال والاکرام ان لوگوں کو زمین پر اللہ نے نائب مقرر کیا ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے والے، اور اسی طرح جو لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کے اندر اخلاص نہیں، تو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے لوگوں کی اللہ مدد فرماتے ہیں۔ الا للہ الدین الخالص، یاد رکھنا کائنات کے لوگوں کہ دین اسلام کے تمام خوبصورت اعمال اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو پھر نمازوں کو توجہ کے ساتھ پڑھا کرو، نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کر لو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ہر نماز آخری نماز سمجھ کے ادا کرو کہ شاید کہ دوبارہ ہمیں اللہ کے حضور سجدہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ جب انسان کو پتہ ہو کہ آنے والے وقت میں میں نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، تو انسان کس قدر خشوع خضوع کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ للہیت کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ کرو، عاجزی انکساری کے ساتھ کرو، للہیت کے ساتھ کرو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کائنات کے لوگوں اللہ سے نماز کے ساتھ صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ تو پتہ چلا جو لوگ نمازیں ادا کرنے والے ہیں، خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں، اللہ احکم الحاکمین کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ آج ہم اس خوبصورت عمل سے محروم ہو گئے ہیں، ہمیں نمازوں کے اندر دنیاوی خیالات سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اسی وجہ سے ہماری مدد نہیں کر رہے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کر لیں، نمازوں کو توجہ کے ساتھ پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور اپنی نماز کے اندر پوری توجہ نماز میں رکھیں۔ اللہ احکم الحاکمین کی عبادت اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے کرے اور اللہ کے لیے کرے تو یقیناً اللہ احکم الحاکمین ہماری بھی مدد فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت میں تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کی مدد کرنا چھوڑ دی ہے۔ جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اولیاء اللہ کی مدد کریں گے، دین اسلام کی مدد کریں گے، مساجد مدارس کے ساتھ چلیں گے، ان کی ضروریات کو پورا کریں گے، اللہ والوں کی مدد کریں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، اور اسی طرح بیواؤں اور یتیم اور مسکین لوگوں پر، ان بیواؤں عورتوں پر ان کا سہارا بنیں گے، ان کی مدد کریں گے، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے، یقیناً یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو یاد رکھو کائنات کے لوگوں پھر اللہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ آج ہم اپنی ضروریات تو پوری کرتے ہیں، لیکن ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ہمسایوں میں کتنے ایسے یتیم بچے ہیں کہ جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم اپنے گھروں کی ضروریات بآسان طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان یتیموں کا خیال نہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے، لیکن ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ان کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتے۔ آج ہم اللہ کی ان نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والے بن جائیں، ان کی قدر کرنے والے بن جائیں، اور ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والے بن جائیں، اپنی ضروریات بھی پوری کریں اور لوگوں کے کام بھی آئیں، لوگوں کی دعائیں بھی لیں، یتیموں بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں، ان کا سہارا بنے، ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، مدارس مساجد کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، تو یقیناً یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ جب ہم یہ نیک اعمال کریں گے تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری بھی مدد فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کی نصرت اور اللہ کی مدد میں تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں رہا، ہمارے اندر وہ تقویٰ نہیں، وہ پرہیزگاری نہیں،
نہیں. جو لوگ دین اسلام کا کام کرتے ہیں وہ بھی ایڈورٹائز کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے اندر اپنا نام بلند کرنے کے لیے، واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کو راضی کرنا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا ہمارے اندر نہیں شامل ہوتی. اسی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد ہم سے دور ہے. آج ہم پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے فرامین کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں. جہاں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان تمام کاموں کو چھوڑ دیں، ان کو ترک کر دیں. جن نیک اعمال کی طرف قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی کی ہے، آج ہم ان کو کرنے والے بن جائیں. اللہ کا ڈر خوف ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. تو کائنات کے لوگوں یاد رکھنا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، اس پوری زمین کے وارث وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر تقوی ہے، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جو تقوی حاصل کرنے والے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. آج تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں واعلموا ان اللہ مع المتقین. کائنات کے لوگوں یاد رکھو، میں ان متقین لوگوں کے ساتھ ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جب آپ لوگوں کے سامنے ہو تب بھی اللہ کا ڈر خوف آپ کے اندر موجود ہو. جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تنہائیوں کی گھڑیاں ہیں، رات کی تاریکیاں ہیں، ان کے اندر بھی انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ سے اس حد تک ڈرتا ہے، اس کے اندر تقوی ہے کہ وہ اکیلا بیٹھ کے، تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. ففازت عینا، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے مانگتے اس انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس حد تک اللہ کی ذات سے ڈرنے والا انسان کل قیامت والے دن جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو ایسے متقی خوش نصیب انسان کو اللہ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے. پرہیزگاری، تقوی، خشوع خضوع، عاجزی، انکساری اختیار کرنے والے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کتنا کو اللہ سے ڈرتے ہیں. برسر اعلان ہم اللہ کی بغاوتیں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمارے کانوں میں اذان کی آواز ٹکراتی ہے لیکن ہم پھر بھی مسجد کی طرف نہیں آتے. ان سپیکروں سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں دن میں 5 مرتبہ ہمارے کانوں کو ٹکراتی ہیں. اس کے باوجود آپ مساجد کا حال دیکھ لیں، آپ مدارس کا حال دیکھ لیں. اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد کے پھر ہم کیسے متلاشی ہو سکتے ہیں جب ہم نے اللہ کی بات ہی نہیں مانی. پھر اللہ ذوالجلال والاکرام بھی ہماری رسیوں کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. جب انسان اللہ سے دور بھاگتا ہے پھر اللہ احکم الحاکمین بھی اس انسان کا ساتھ نہیں دیتے. تو آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں تو پھر اللہ خالق کائنات کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی. اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کی نصرت میں اتنی تاخیر کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج ہم نے آپس کے اختلافات کو بڑے احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کی. یہ دشمنیاں، یہ اختلافات، یہ رشتہ داریاں، ان کو ہم سنبھالتے سنبھالتے اللہ احکم الحاکمین کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جب ہم آپس کے اختلافات کو ختم کریں گے اور باہمی محبت تعلق اچھا ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، بڑوں کا ادب و احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کریں گے اور ہم اپنا ہر کام مشورے اور باہمی رضامندی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یاد رکھنا ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی برکت بھی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے خوبصورت گھرانوں پر اپنی مدد بھی فرماتے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام کا قرآن ہے، فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. کائنات کے لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری
لوگوں یاد رکھو جب تم آپس کے باہمی اختلاف کو جب تک نہیں چھوڑو گے اللہ ذوالجلال والاکرام بے شک تم جتنے مرضی قوت والے کیوں نہ ہو تمہارے اندر کتنی مرضی طاقت کیوں نہ ہو وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اللہ تمہاری جڑیں اکھاڑ دیں گے اور اللہ احکم الحاکمین ایسے لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے اللہ ان کی نصرت نہیں کرتے اللہ ان کی مدد نہیں کرتے تو یاد رکھنا جب تک ہم ان اختلافات سے ان کو ختم نہیں کریں گے باہمی مشاورت خوبصورتی اسی میں ہے انسان ایک دوسرے کے ساتھ معامل ہو ایک دوسرے کی مدد کرے اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ اللہ اس بندے کا ساتھ دیتے ہیں جب تک انسان اپنے بھائی کا ساتھ دیتا ہے جو کوئی کمزور ہے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے نہ کہ ان کی ٹانگیں کھینچ کے ان کو گرانے کی ان کے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کرے اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد چاہتے ہیں تو پھر باہمی اختلافات کو ترک کر کے آپس کے اندر پیار محبت سلوک کے ساتھ رہنا سیکھو تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اسی طرح اللہ کی مدد کی تاخیر میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر توکل نہیں کرتے بھروسہ نہیں کرتے اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اے کائنات کے لوگوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے پھر اللہ بھی تمہاری مدد کریں گے اور یاد رکھنا اللہ ان کی مدد کرتے ہیں جو لوگ اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا توکل ایسا ہو جائے جیسے پرندے چرندے جانور حیوانات اللہ کی ذات میں توکل اور بھروسہ کرتے ہیں لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا پھر اللہ تمہیں بھی ویسے ہی رزق دینے پہ قادر ہے جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتے ہیں تم دیکھتے ہو صبح کے وقت یہ پرندے یہ چڑیا یہ اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں تو ان کے پیٹ بالکل خالی ہوتے ہیں لیکن جب رات اپنے گھونسلوں کی طرف واپس پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا ہے بھروسہ کیا ہے یہ ایک خوبصورت مثال ہے ہمارے لیے ہم تو پھر بھی اشرف المخلوق ہیں اور کائنات میں سب سے افضل مخلوق اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو بنائی ہے وہ حضرت انسان ہے تو پھر ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے ہوں بھروسہ کرنے والے ہوں ان تمام بد اعمالیوں سے ہم بچیں اور نیک اعمال کی طرف آج سے عزم کریں ہم نیک اعمال کریں اور اللہ کی ذات اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کی مدد کریں تو پھر اللہ خالق کائنات ہماری